حمد و ثنا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو اس کے معزز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی۔ اسلام کی اہم شخصیت کے متعلق، جو کہ دین اسلام کا ایک روشن ستارہ ہے اور اسلامی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسلام کی برکتوں کی وجہ سے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ لازوال بے مثال کردار کی وجہ سے تمام اہل اللہ کی نظر میں معتبر تصور کی جاتی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے ہوش سنبھالا تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا اور ملک میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی میسر نہ تھا، تو اس تنگی کی حالت میں رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی باقی تینوں بہنیں بھی خوراک کی تلاش میں جدا ہو گئیں، اور ان کے بارے میں حضرت رابعہ بصری کو کوئی علم نہ تھا کہ وہ کہاں جا کر مقیم ہو گئی ہیں۔ یہ اکیلی رہ گئیں، تو جب بڑی بہنیں ان کو اکیلے چھوڑ کر چلی گئیں تو یہ بھی ایک سمت کو چل دی، تو ایک ظالم کے ہاتھ آ گئیں، تو اس ظالم نے پکڑ کر ان کو کنیز بنا لیا اور چند دنوں کے بعد ان کو بہت ہی قلیل رقم لے کر دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ تو خریدار نے گھر لے جا کر اس سے کام لینا شروع کر دیا۔ اس کا کام بہت مشقت اور محنت طلب تھا۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھی کہ کسی نامحرم کو اپنے سامنے سے آتے ہوئے دیکھ کر آپ نے زور سے ہاتھ گھمایا کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے سر بسجود ہو کر عرض کیا کہ یا اللہ، میں بے یار و مددگار ہوں اور میرا ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ غیب سے آواز آئی، اے رابعہ، غمگین نہ ہو کہ تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا۔ اے رابعہ، غمگین نہ ہو کہ تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقرب ملائکہ تجھ پر رشک کریں گے، سبحان اللہ العظیم۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی مالک کے پاس گئیں اور اپنے ممول کے کام میں مصروف ہو گئیں۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی مالک کے پاس گئیں اور اپنے ممول کے کام میں مصروف ہو گئیں۔